Welcome back to Iqbal Ka Pakistan. The revolution is being televised, and we don't know for how long, but as long as it lasts, we will serve our purpose. شاید ہم مر جائیں، کل چل جائیں، لیکن بہت سارے لوگ بذات خود اس چینل کے انتظامیہ میں بھی بہت سارے لوگ ہیں اس طرح کے، اور میں کو اسپیشلی ان کو ہٹ کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں. اور بہت سارے لوگ باہر بھی یہ پوچھتے ہیں کیوں، وائی اقبال، why you just only discussing the poetry of Iqbal? What relevance does that have with anything? And my answer to them is, please watch the show. اگر آپ شو کی وہ کلپ دیکھ کے کہیں کہ جی ہم نے آپ کا شو دیکھا تھا، بٹ اگر آپ کوئی بات ہی نہیں سمجھ رہے کہ اس کے اندر ہو کیا رہا ہے، کیا اقبال کی آئیڈیالوجی کیا تھی، کیا باتیں ڈسکس ہو رہی تھی، انہوں نے کس طرح سے کس طریقے سے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک پوری موومنٹ جو سٹارٹ کی، اور یہاں ابھی تک اس کو ہم سٹارٹ کرنے کی، دوبارہ سے ری سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا کوئی مقصد ہے آخرکار. اس مقصد کو سمجھے بغیر بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یار کوئی شور شرابہ ہونا چاہیے، کوئی اور باتیں بھی ہونی چاہیے. وائی ڈو یو تھنک دس؟ ہم obviously ڈسکس کرتے ہیں بار بار کہ اتنی زیادہ ریزسٹنس کیوں آ رہی ہے. علی دیکھو، بات یہ ہے کہ اقبال از اے ریولوشنری مین. اقبال کی جو آئیڈیالوجی ہے ممکن نہیں ہے کہ وہ انقلاب برپا نہ کرے. اقبال ایک وجود میں بھی طوفان برپا کرتے ہیں، معاشرے میں بھی طوفان برپا کرتے ہیں، اور کائنات میں بھی طوفان برپا کرتے ہیں. اور جو لوگ سٹیٹس کو کے لوگ ہیں، جو اس ایگزسٹنگ ڈیکیڈ گلے سڑے سسٹم کو سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ اس کے ساتھ انوالوڈ ہیں، وہ کبھی بھی اقبال جیسے آدمی کو سامنے نہیں آنے دینا چاہتے. کوئی وجہ ہے کہ 60 سال میں اقبال کی اسرار خودی اور رموز بے خودی جو ہم اب ڈسکس کر رہے ہیں، 60 سال میں پاکستان کی تاریخ میں کبھی ڈسکس نہیں گئی، نہ چینل پہ، نہ میڈیا پہ، نہ تعلیمی نظام میں. کوئی وجہ ہے نا اس کی کہ رموز بے خودی جو اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اٹ از ون آف دا موسٹ پاورفل ڈاکومنٹ آف کلیکٹیو ریوائول. کلیکٹیو ریوائول کی بات یہ کہ جب قوم نے کھڑے ہونا ہے اور زندہ ہونا ہے، اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا ہے، قومیں آئیڈیالوجیز سے بنتی ہیں، قومیں جغرافیے سے. But do you think this قوم is ready for any kind of ان کو یہ ہے کہ ہم تو جی صدیوں سے بیٹھے ہوئے، پنجاب کے لوگ کہتے ہیں جی جو مرضی آ جائے، مہاراجہ رنجیت سنگھ آ جائے، انگریز آ جائے، غوری آ جائے، شیر شاہ سوری آ جائے، ہم اس کو اپنی زمینیں دے دیتے ہیں. تو کہتے ہیں اگر یہ آپ ابھی پاکستانیوں نے قبضہ کیا ہوا، کل کو انڈین آ گئے ان کو دے دیں گے، امریکن آ گئے ان کو دے دیں گے. یہ تو اس ٹائپ کی سوچ رکھتے ہیں لوگ. نہیں، دیکھو یہ بات نہیں ہے. پورے پاکستان کے چاہے کسی خطے کے مسلمان ہو، اب یہ ایک کلیکٹیو ریوائول ہے اللہ کے فضل سے. جو آپ اب خود نہیں دیکھتے ہو، ہمارے اس پروگرام پہ جو فیڈ بیک ہمیں آتا ہے وہ صرف پاکستان کے خطوں سے تو نہیں، پوری دنیا سے آتا ہے. ماشاءاللہ ریموٹ تھر کے ریگستانوں سے لے کر ماشاءاللہ اور فرنٹیئر کے پہاڑوں سے ہمیں میسیجز اور فیڈ بیک آ رہے ہیں. بلوچستان کے ریموٹ رینجز سے ماشاءاللہ ایسے پیغامات آتے ہیں. پاکستان سے محبت کرنے والے بلوچ، پشتون، سندھی، پنجابی، کشمیری، پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے مسلمان جو اس مٹی سے پیار کرتے ہیں، جن کی وجود میں، جن کی رگوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم وجود میں جیسے کا ڈی این اے میں ڈلا ہوا ہے، ممکن نہیں ہے نکالا جا سکے. اقبال کو ہم ڈسکس اب اس لیے کر رہے ہیں، اتنا ریلیونٹ ہے کہ جو اب ہم ڈسکس کریں گے ٹاپک. پچھلا ہم نے توحید کیا تھا. ایک چیز آپ نوٹ کرو گے علی کہ پورے پاکستان کے فساد، جتنی مشکلات اور پریشانیاں ایک غلام قوم کو ہوتی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ نا امید ہوتی ہے، اس کو غم ہوتا ہے، اس کو دکھ ہوتا ہے، اس کو خوف میں مبتلا ہوتی ہے. کیونکہ دشمنوں کا کام یہ ہے کہ اس کو کہہ دیں کہ اب تم تباہ ہو گئے، اب تم نہیں اٹھ سکتے. اس کو خوف میں مبتلا کرتے ہیں، اس کو دکھ میں مبتلا کرتے ہیں، اس بات کا خوف دلاتے ہیں کہ تمہاری اکنامک بلاکیٹ کر کے تمہارا رزق مار دیں گے، ہم تم پر حملہ کر کے تمہاری جان قتل کر دیں گے، تمہیں تباہ برباد کر دیں گے، تمہاری عزت کو بے آبرو کریں گے. یہ وہ خوف ہے کہ جو انسانوں کو تباہ برباد کرتے ہیں. جب انسان توحید پہ آتا ہے، اس کا نیچرل فال آؤٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ خوف سے آزاد ہو جاتا ہے. اللہ کے بندوں کی جو بیسک ایٹریبیوٹ قرآن بتاتا ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ نہ ان کو خوف ہوتا ہے نہ دکھ ہوتا ہے. خوف آتا ہے آنے والی چیز کا، کل کیا ہوگا، اور دکھ ہوتا ہے گزری ہوئی چیز کا، کاش ایسا نہ ہوتا. یہ کاش اور آئندہ آنے والی، اس سے یہ خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ خوف اگر آپ نوٹ کرو، یہی تمام برائیوں بیماریوں کی جڑ ہے ہمارے معاشرے میں. ہم فورن پالیسی باعزت نہیں بناتے، امریکہ مار دے گا، حتیٰ کہ انڈیا کیا کہے گا، حتیٰ کہ حال ہی ہو گیا حکمرانوں کا کہ پریشان ہوتے کارزائی کیا کہے گا. وہ جو خود بٹھایا گیا لٹرلی پپٹ، اس سے خوف کھا رہے ہیں. اس بات کا خوف ملک میں پتا ہے کہ ایگریکلچر تباہ ہو رہی ہے، ڈیم کالا باغ بنانے کی ضرورت ہے، جانتے ہیں بوجھتے ہیں، لیکن پھر بھی مخالفت کر رہے ہیں. کون لوگ ہیں یہ مخالفت کرنے والے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ کون سے لوگ ہیں مخالفت کرنے والے؟ میرے آج تک نہیں ساتھ نہیں سمجھا. دیکھیے وہی لوگ ہیں کہ جو خوف میں مبتلا ہیں. اتنے انسیکیور لوگ ہیں یہ کہ ایک دفعہ ان کو منسٹرشپ ملتی ہے، وزارت ملتی ہے، اتھارٹی ملتی ہے، تو ملک اور قوم کی خدمت کرنے کے بجائے اس طرح ہڑپ کرنا شروع کرتے ہیں کہ پتہ نہیں آئندہ کھانے کا موقع ملے یا نہ ملے. ریزن اس کے پیچھے ایک ہی ہے، یہ نا امید لوگ ہیں، شکست خوردہ لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو خوف میں مبتلا ہے. اقبال نے رموز بے خودی میں پورا چیپٹر باندھا ہے
اسی بات کے اوپر کہ خوف قوموں کو کس طرح تباہ کرتا ہے, نا امیدی قوموں کو کس طرح تباہ کرتی ہے. آج ہم اس کو ٹچ کرتے ہیں بیکاز یہ توحید کے سلسلے کی نیکسٹ لاجیکل سیکوینس یہی ہے کہ انسان کو یہ بتایا جائے کہ تم اگر خوف میں مبتلا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری توحید مکمل نہیں ہے. اپنا کلمہ ٹھیک کرو جا کے. جب تک تمہارا کلمہ ٹھیک نہیں ہوگا, ہم بڑی بڑی نمازیں پڑھتے ہیں, حج کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, لیکن ہمارا لا الہ الا اللہ ٹھیک نہیں ہے. اور جب وہ ہمارا کمزور ہوتا ہے ہم ہر قسم کے خوفوں میں مبتلا ہوتے ہیں. اقبال کہتے ہیں بہت خوبصورت, اس مضمون کی وضاحت کہ نا امیدی, غم اور ڈر تمام برائیوں کی جڑ ہے اور رشتہ حیات منقطع کرنے والی ہے, اور توحید ان امراض خبیثہ کا علاج کرتی ہے. نا امیدی, خوف اور غم, یہ تمام چیزیں قوم میں اگر پیدا ہو جائیں کلیکٹیولی یا انڈیویجول میں پیدا ہو جائیں تو یہ اس کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں. کہتے ہیں موت کا سامان آرزو کے نہ ہونے سے ہے, زندگانی نا امید نہ ہو سے محکم ہوتی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی خوبصورت آیت ہے قرآن میں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو. اقبال کہتے ہیں کہ جب انسان اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا تو امیدیں رکھتا ہے. اس کو امید ہوتی ہے کہ کل پاکستان اچھا ہو جائے گا, امید ہوتی ہے کہ بجلی پانی کا کرائسس ہم ٹھیک کر لیں گے, امید ہوتی ہے کہ پاکستان کا دفاع مضبوط کر کے ہم پاکستان کو دنیا کا اعلیٰ ترین ملک بنا دیں گے. اگر امید ختم ہو جائے کیسے ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا. ہم تو تباہ ہو گئے, پاکستان ٹوٹ گیا, چھوڑ کے چلتے, اب نہیں بچ سکتا, اب نہیں بچے گا, نکلو یہاں سے, نکلو. یہ جب ذہنیت ذہن میں آ گئی تو سمجھ لو کہ وہ شرک میں گرفتار ہے, وہ ڈیفیٹڈ ہو چکا ہے, اس پر شیطان نے غلبہ پا لیا ہے. کیونکہ اللہ نے جب کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اقبال کا کمال یہی ہے کہ اپنی شاعری میں قرآن کی آیتیں اس طرح پروتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ ایک ایک شعر میں ان کے قرآن ایک وزڈم چھپی ہوتی ہے. کہتے ہیں جب زندگی کا سامان آرزو کے ہونے سے, جب انسان امید کرتا ہے آرزو کے ہونے سے, آرزویں ختم ہو گئی تو موت ہے. جب انسان مر جاتا ہے اس کی تو آرزویں خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں. تو کہتے ہیں اس کے بعد کہ جب تک آرزو قائم ہے زندگی قائم ہے, اور جب آرزو ختم ہو گئی تو یہ زہر قاتل ہے انسان کے لیے. اور اپنی آرزو امید رکھو, ہوپ بھی, ریمین آپٹمسٹک جسے کہتے ہیں, ریمین ہوپ فل, کیونکہ جس دن تم آپٹمسٹک نہیں رہے اس دن تمہاری تباہی کا آغاز ہے. ویری 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 ٹرو, بیکاز میرے خیال سے ہم لوگ یہی اس وقت فیل کر رہے ہیں نیشن کو, اینڈ نیشن مسٹ کم آؤٹ آف دیٹ گلوم جو ایک چھا گیا, غم و غصہ جو ہے لوگوں کے اندر. We're going to take a break. Once we come back, we're going to take a call.